کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، اور خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے وہاں تو سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، اور ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیک ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ جزاک اللہ، بہت اچھی نعت پڑھی آپ نے راحت، اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے خاص طور سے جب کملی والے کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے جمعے کے دن تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ یہ احساس کہ جتنا درود ہم پڑھیں آج کے دن اتنا ہی اچھا ہے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے شو میں، راحت گابا ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نعت خواں ہمیشہ جب بھی آتی ہیں بہت اچھی نعت ہمیں سناتی ہیں، اور بھی نعت سنائیں گی ابھی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سیدہ ہرا شیرازی جو مذہبی اسکالر ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ صبح بخیر، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام آپ کو علیکم، ویلکم کرتے ہیں دونوں کو، اور اپنے ناظرین کو یہاں بتائیں گے کہ آج ہم بات کریں گے اسلام نے خواتین کو عزت، وقار اور تحفظ کے ساتھ ساتھ ایک مکمل طرز زندگی دیا ہے۔ حجاب اسی نظام کا ایک جز ہے جو محض لباس نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک طرز فکر اور ایک شناخت ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی تناظر میں حجاب کے فلسفے، اس کی روح اور ساتھ ساتھ جدید دور میں خواتین کے بدلتے ہوئے رویوں پہ۔ ہمارے ساتھ ہیرا ہیں۔ ہیرا، یہیں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے حجاب کی اصل تعریف اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مہنور، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں، اور کملی والے کا بھی ذکر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو پردے کی اہمیت
جو حجاب کی اہمیت کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نور آیت نمبر 31 قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ مؤمنات سے کہیے یغضضن کہ اپنی عورتوں سے کہیے خواتین سے کہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اپنی حفاظت کریں. وہاں پر ایک اسپیسیفک لفظ استعمال ہوا ہے یعنی یہ ہمارے جیسٹر کے حساب سے ہماری باڈی کے لحاظ سے ہے کہ ہم اپنی خود حفاظت کریں, اپنی نظروں کو نیچا رکھیں, اپنی زینت اور آرائش. آیت کا ترجمہ یہ ہے سورہ نور آیت نمبر 31 کہ اپنی زینت اور آرائش کسی پر ظاہر نہ کریں, اوڑھنیاں اوڑھے رکھیں, دوپٹہ جسے کہتے ہیں وہ اوڑھ کر رکھیں سوائے محرم کے. اور اس میں بھی تفصیل کے ساتھ لسٹ بتائیے ان تمام لوگوں کی جو ایک ہسبینڈ ہوتا ہے ہمارا محرم ہوتا ہے, جیسے سسر ہوتا ہے, ہمارے والد ہوتے ہیں اور دیگر جو بھانجے بھتیجے جو محرم رشتے ہوتے ہیں. ان کے علاوہ وہ خواتین جو گھروں میں ساتھ ہوتی ہیں ہماری جیسی ہی خواتین, اس کے علاوہ وہ چھوٹے بچے یا وہ ملازم جن کو مرد اور عورت میں اتنی تمیز نہیں ہوتی, ان کے علاوہ جتنے بھی غیر محرم لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے پردہ کرنا, ان کے سامنے اوڑھنی کو اوڑھے رکھنا. یہ تمام پروردگار عالم کی جانب سے احکامات ہیں پردے کے جو سورہ نور میں پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں اور پھر آیت میں اللہ کہہ رہا ہے پھر خدا سے توبہ کرو مؤمنون لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ہم دیکھتے ہیں کہ کشف الغمہ کتاب کا نام ہے, حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے اور جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 23 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم عالی شان ہے اور صحابہ تشریف فرمائے, ابر رحمت برس رہا ہے اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورت کے لیے بہترین زیور کیا ہے. اب کوئی بتا رہا ہے کہ جی عورت کے لیے جو ہے بہترین زیور گلے کا ہار ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ کنگن ہے. سب نے اپنی اپنی سوچ تعقل تدبر تفکر کے اعتبار سے جوابات دیے. اور جب امام علی علیہ السلام گھر واپس آئے تو انہوں نے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا کہ فاطمہ آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم سجی تو رسول اللہ نے سارے اپنے صحابیوں سے اپنے عاشقوں سے اپنے چاہنے والوں سے سوال کیا کہ بتائیے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین زیور کیا ہے. تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین زیور حیا ہے اور عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ نہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے. پھر جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ میں نے فاطمہ سے وہی سوال پوچھا جو آپ نے تمام لوگوں سے پوچھا تھا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے, تو فاطمہ نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی یہ بھی ایک لوگوں کا پرسپیکٹو ہے, لوگوں کا اس طرف رجحان ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید جس طرح سے جدید دور کی آپ نے بات کی, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پردہ جو ہے یا حجاب جو ہے وہ کسی خاتون کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے. کیا وہ اس معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتی؟ کیا وہ ماڈرنزم کے نام پہ جو بے حیائی ہوتی ہے, کیا اس دنیا میں ایک با پردہ خاتون, ایک با حجاب خاتون جو اپنے دین کو فالو کر رہی ہے, کیا وہ سروائیو نہیں کر سکتی؟ دیکھیں جو لوگ حجاب کا انکار کرتے ہیں یا اس کی تردید کرتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا, سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں بھی تذکرہ ہے, جب پروردگار نے کہہ دیا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا, اس سے بڑی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا کہ آپ تشریف اپنے گھر میں تشریف فرمائے, رسول اللہ کے ساتھ ان کی ازواج تشریف فرمائے, امہات المؤمنین جو مومنین کے سروں کا تاج ہے, جس میں حضرت سودا بھی ہیں, حضرت حفصہ بھی ہیں, جناب عائشہ بھی ہیں, یہ رسول اللہ کے ازواج تشریف فرمائے. اور رسول اللہ کے ایک صحابی تشریف لانے عبداللہ بن مکتوم,
जो नाबीना है उनको नज़र नहीं आ रहा, वो देख नहीं सकते। जैसे ही वो तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह ने अपनी अज़वाज से कहा कि तुम हिजाब करो, तुम पर्दा करो। तो एक ज़ौजा ने कहा रसूलुल्लाह कि वो तो देख नहीं सकते हमें, वो तो देख नहीं सकते हैं। तो रसूलुल्लाह ने कहा वो नहीं देख सकते, लेकिन आप तो उनको देख सकती हैं। तो जो हिजाब का इनकार करे, जो पर्दे का इनकार करे, वो साफ साफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, कुरान मजीद की तालीमात से इनकार कर रहे हैं। जब अल्लाह ने कह दिया कि करना है पर्दा तो फिर करना है। और फिर एक खातून के लिए, मैं कंटिन्यू करूं, एक खातून के लिए इनाम है, इस चीज पर इनाम है। यानी मर्द अगर दाढ़ी रखता है तो ये अफजलियत है, उसके लिए बड़ी बात है कि वो दाढ़ी रख रहा है, वो फॉलो कर रहा है। लेकिन मर्द सिर्फ एक हराम से बचेगा। लेकिन अगर खातून हिजाब करती है, वो पर्दा करती है, उसको इसका इनाम मिलता है। और इनाम ये मिलता है कि जब तक वो नामहरम के सामने पर्दे में की हालत में रहती है, हिजाब की हालत में रहती है, उस वक्त तक वो इबादत में होती है। ये कितना बड़ा अजर है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। हीरा भी आपने एक आयत का हवाला दिया, सूरह नूर का हवाला दिया है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में और मजीद जो ऐसे अहकामात जो आज का जिस तरह जब दौर की बात करें तो इसमें आप ख़वातीन को क्या बताएंगी? बिल्कुल, हम देखते हैं कि मैं अभी आपसे तस्करा कर रही थी कि लोग समझते हैं कि जी पर्दा औरत की तरक्की में जो है वो रुकावट बनता है। आपने कभी नहीं सोचना कि पर्दा जो है वो औरत की तरक्की में, उसकी ग्रोथ में, उसको माशरे में सरवाइव करने के लिए जो है वो रुकावट बनता है। कभी नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम तारीख को उठाकर देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे लिए जो रोल मॉडल्स हैं उम्महातुल मोमिनीन, हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी की अगर हम बात करें, मक्के में जब मर्दों का एक माहौल है, उस माहौल के अंदर एक खातून ऐसी है जो बिजनेस वुमन है, बिलियनर बिजनेस वुमन, जिसने उस माशरे के अंदर पूरे अरब की मार्केट को अपने कंट्रोल में किया। और इतना बड़ा बिजनेस था, इतना बड़ा बिजनेस था कि वेस्टर्न एशिया तक, सीरिया तक और ईस्ट अफ्रीका तक, इथियोपिया तक जो है वो कारोबार फैला हुआ था। वो कोई और खातून नहीं थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, आपकी अज़ीमुश्शान ज़ौजा, आली मर्तबा ज़ौजा हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है कि उन्होंने क्या हिजाब में रहकर, उन्होंने पर्दे में रहकर जो है वो दुनिया के सामने रोल मॉडल बनी है, मिसाल सेट की है, एग्जाम्पल सेट की है कि एक खातून हिजाब में रहकर किस तरीके से मर्दों के माहौल में, मर्दों के माशरे में अपने वकार को कायम कर सकती है। और देखें कि वो उस जमाने में जहां पे लोगों को तमीज नहीं थी अच्छे और बुरे की, उस जमाने में बीवी को ताहिरा कहा जाता था। आप इतनी पाकीज़ा थी, आप बिजनेस वुमन थी, लेकिन उसके बावजूद आपका कल्ब इतना पाक था, इतना नीट एंड क्लीन थी, आपकी रूह इतनी पाक थी कि अल्लाह ने आपको इतना बड़ा एजाज अता किया कि आपको शौहर अता किया, नबियों का सरदार, बेटी अता की, कायनात की औरतों के सरदार, नवासे अता किए, जवानाने जन्नत के सरदार। ये कितना बड़ा एजाज है। आपको अल्लाह ने दामाद अता किया, वलियों का सरदार। तो हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की मिसाल हमारे सामने कि आप बिजनेस वुमन थी, आपने जो है वो पूरी मार्केट को कंट्रोल किया था और लाखों की तादाद में आपके गुलाम थी, आपकी कनीज़ें थी, आप वेलफेयर का काम करती थी, आप ना जाने कितने घरों की कफील थी। हम देखते हैं कि हजरत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा अपने घर का जो रेंट आता था, जो किराया आता था, उससे वेलफेयर का काम करती थी। जो ख़वातीन होती थी उनके लिए जो है वो उस पैसे को वो सर्व करती थी। हम देखते हैं तारीख़ में जब ज़रूरत पड़ी और एक ऐसा भी दौर आया कि जो है हज़रत उमर के दौर में हज़रत शिफा जिनका नाम है, वो बाज़ार के एडमिनिस्ट्रेटर थी, खातून, एक खातून। बहुत अच्छी बात आपने की। और सबसे बढ़कर ये कि इतनी जिंदा मिसालें और भी हमारी ज़िंदगी में हैं, और ख़ासतौर से आजकल के दौर में जब हम आज की भी बात करते हैं, हिस्ट्री का जिस तरह आप बता रही हैं वो तो लातादाद बेशुमार मिसालें, लेकिन आज के दौर में भी ऐसी मिसालें जो हम इसको देखते हुए कि जिस तरह ख़वातीन तरक्की की राह में उनकी बिल्कुल रुकावट नहीं है हिजाब, और हम यही बता रहे हैं। और असल मकसद यही कि हिजाब का असल चीज़ जिस तरह अभी बताया हीरा ने कि सूरह नूर में हया, वो उससे बढ़कर हिजाब क्या होगा, तो इस पे और मज़ीद बात करते हैं, लेकिन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक का। तो आप चाहते रहिएगा हमारे साथ।
جی بریک سے آگے ہم واپس ہمارے ساتھ ہیں ہیرا شیرازی. بات ہو رہی ہے کہ قرآن و سنت میں حجاب کی کتنی اہمیت ہے, اور خاص طور سے میں بھی ہیرا سے پوچھتی کہ ہیرا مجھے یہ بتائیے آپ کے حجاب جو ہے, ایکسکیوز می ہیرا ہم آپ کے ساتھ ہیں, حجاب جو ہے کیا یہ صرف جسمانی پردہ ہے یا پھر کردار اور طرز عمل کا بھی حصہ ہے؟ کیونکہ جس طرح پہلی آیت سے آپ نے بتایا کہ حیا تو آپ کے جسچر میں آپ نے خود کہا نا, تو کیا کہیں گی؟ بالکل, حیا جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں, وہ زبان جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتی, وہ زبان ارشاد فرماتی ہے کہ ہر دین کی ایک روح ہوتی ہے جی, اور اسلام کی روح حیا ہے, اسلام کی روح حیا ہے, ماڈسٹی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن کلچر ہے جو رائج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, کئی سالوں سے اس پہ کام ہوتا رہا اس ایک اسپیسیفک فکر کے تحت, اور لیٹ 70s میں اور 80s سے جب یہ ہونا شروع ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں جب ایک اسپیسیفک ایجوکیشن, ظاہر ویورز جو ہے وہ جانتے ہیں, ایک اسپیسیفک ایجوکیشن کی بات کر رہی ہوں جو 4th گریڈ سے انہوں نے بچوں کو دینی شروع کی, جو فعل حرام جسے ہم کہتے ہیں. تو ان کا کیا موٹیو تھا, اس میں کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ شیم جو ہوتی ہے نا, جو حیا ہوتی ہے انسان کے اندر, اس کو نکالنا چاہتے تھے. کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اٹ از رانگ اف یو ڈو اٹ, اٹ از بیڈ اف یو ڈو اٹ؟ نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے اٹس اوکے اف یو ڈو اٹ. اگر آپ کوئی فعل حرام کرتے ہو, کوئی غلط کام کرتے ہو, اٹس اوکے, آپ نے کر دیا. تو وہ ایکویجن میں سے وہ جو شرم ہے نا, وہ جو حیا ہے, وہ جو شیم ہے, وہ اس کو نکالنا چاہتے تھے, اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. اب ایسا بھی دیکھا گیا ہے, شرم صرف جو ہے وہ صرف پردے کی حد تک نہیں ہے, حیا صرف حجاب کی حد تک نہیں ہے. حیا ہمارے تمام معاملات میں, چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی معاملات ہو, حیا بہت زیادہ اکاؤنٹیبل ہے, بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. آپ بہت سارے لوگ ایسے جو ہے وہ آبزرو کریں گی آج کی دنیا میں, جو بظاہر جو ہے وہ لگیں گے کہ ان سے زیادہ حیاداد کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ پردے دار کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ حیا کو کسی نے اپنایا ہوا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, آپ نے کہا ہر چیز کا کی ایک روح ہوتی ہے, اسلام کی روح حیا ہے, اور حیا جس چیز کو لگ جاتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کی روح میں حیا نہیں ہے, کسی کے کردار میں حیا نہیں ہے, تو صرف ایک ظاہری طور پہ اپنے آپ کو کور کرنا, صرف اپنی باڈی کو ڈھک لینا, اپنے سر کو کور کر لینا, ایک اوڑھنی اوڑھ لینا, ایک دوپٹہ اوڑھ لینا, جس طرح سے خمار کا ذکر کیا گیا کہ وہ اوڑھنی جو ہمیں ہمارے سر کو کور کرے, اور جلباب وہ ڈھیلا لباس جو ہماری پوری باڈی کو کور کرے. ہمارے سوشل کلچر کے حساب سے یہ ہر جگہ رائج ہے, لیکن اگر آپ اس پورے جو ہے وہ فالو بھی کر رہے ہیں, اس پورے سسٹم کو, جس طرح سے قرآن نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کور بھی کر رہے ہیں, آپ ہر لحاظ سے کورڈ ہیں, لیکن آپ کی روح میں شرم نہیں ہے, آپ کی روح میں حیا نہیں ہے, آپ کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے, آپ کے کانوں میں حیا نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں حیا نہیں ہے, آپ کی زبان میں حیا نہیں ہے, آپ کے پاؤں میں حیا نہیں ہے, تو پھر یہ حجاب نہیں ہے, پھر یہ پردہ نہیں ہے. کیونکہ آپ کی روح کو بھی پاک ہونا پڑے گا وہ حیا کرنے کے لیے, وہ حجاب کرنے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ وہ باحجاب ہیں, لیکن وہ ان کے جو دیگر معاملات ہوں گے وہ اچھے نہیں ہوں گے, وہ دین کو فالو کرتے ہوئے نہیں ہوں گے, وہ برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اسلام کو اس طرح سے فالو نہیں کر رہے, آپ اپنے مطلب کی چیز اڈاپٹ کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پردہ میرے لیے فائدہ مند ہے تو میں کر لوں, وہ آپ نے اڈاپٹ کر لیا. میں بھی نظر آنا چاہیے. اور اگر جس چیز کو اسلام منع کر رہا ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ, جو آخرت میں بھی آپ کے لیے نقصان دہ, لیکن آپ اس سے نہیں رک رہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ دین کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جس چیز میں آپ کا فائدہ ہے آپ وہ اس پرسپیکٹو سے دین کو دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا. بہت سارے لوگ آپ پردہ بھی کر رہے ہیں لیکن اندر سے برا کام کر رہے ہیں, تو وہ منافق ہے. اور منافق کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ آگ جو ہوگی نا, جو جہنم ہوگی, اس کے بھی سب سے بدترین درجے میں ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں کتنی عبرتناک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو پردہ بھی کریں لیکن پھر بھی نقصان میں ہو. ٹھیک ہے ہیرا, جب ہم پردے کی بات کریں, آج کے جدید معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیشن کے طور پہ بھی حجاب کیا جا رہا ہے, کیونکہ اب سب کر رہے ہیں تو سب کہتے ہیں چلو فیشن کے لیے اس پہ کر رہے ہیں. لیکن
جو خواتین خاص طور سے حجاب کرتی ہیں اور پراپر حجاب کرتی ہیں ان کو کافی اپنی فیلڈ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ حجاب کرتی ہیں تو ایسی کون سی مشکلات ہیں جو فیس کرتی ہیں وہ خواتین جو حجاب کر رہی ہیں آج کل اس دور میں, جو وہ کرنا چاہ رہی ہیں فیشن کے طور پر نہیں اور ریئل میں وہ کرتی ہیں؟ بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا جو ہے ہم دیکھتے ہیں جیسے آج کے دور کی بات ہو رہی ہے, بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو پائلٹس ہیں باحجاب ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں باحجاب ہیں, جو ٹیچرز ہیں باحجاب ہیں. اور اگر ایک خاتون جو ہے خاتون ڈاکٹر, آپ خود ایک خاتون ہیں, میں ایک خاتون ہوں, میری بہن بیٹھی ہے لڑکی ہے, ہم زیادہ کمفرٹیبل کب ہوں گے جب ہمیں ایک میل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا فیمیل ڈاکٹر کے پاس؟ اوبویسلی فیمیل ڈاکٹر کے پاس جب ہم جائیں گے تو خاتون کی ضرورت ہر شعبے میں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں چاہے وہ ٹیچرز ہوں, ہر شعبے میں تو خاتون کو تو آگے آنا پڑے گا, اسے تو کام کرنا پڑے گا. لیکن آپ کی بات کہ اگر وہ حجاب کرنا چاہتی ہے اس کو کیا مشکلات ہوتی ہیں. ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں ہماری بات کو, کیونکہ یہی تو ایج ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں, آپ اپنے آپ کو پیور کر لیں. بڑھاپے میں تو جوانی کی عبادت ہی ہے جس کے اللہ کو بڑی پسند ہے. بالکل سردیوں کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے, کیونکہ انسان اٹھتا ہے نا, پھر پانی سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو اس وقت اللہ کی محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے. بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی, ایک خاتون اگر وہ یونیورسٹی میں یا کالج میں وہ حجاب کو اڈاپٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے جو اس کی پرسنالٹی پہ اثر پڑتا ہے کہ لوگ سب سے پہلا سوال یہ کریں گے تمہیں اس کی کیا ضرورت پڑی تھی, تمہیں کیوں کیا, یہ تمہیں ایسا کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ تم نے یہ جو ہے, کیونکہ ماڈرنزم میں آپ پہلے اپنا تعین انسان کرے کہ آپ ترقی سمجھتے کس چیز کو ہیں, ترقی کس چیز کو, بے حیائی کو ترقی کہتے ہیں یا پروگریس کو ترقی کہتے ہیں. ایک لڑکی اگر اپنا حلیہ تبدیل کر لیتی ہے, سب سے پہلا سوال اس پر یہ آتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی تمہیں ضرورت کیا پڑی تھی ایسا کرنے کی, کیونکہ بے حیا ہونے کو اچھا سمجھتے ہیں, حیا ہونے کو برا سمجھتے ہیں. اس کی کیا ضرورت پڑی تھی, پہلے تو وہ ایکسپلین کرے. چلیں اگر ایکسپلین کر دیا, دوسری چیز یہ کہ جو دوست ہوتے ہیں نا, جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیں نیک کام کے لیے, خیر کے لیے پش نہیں کرتے, بلکہ وہ اسٹاپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انسان کو اپنے ریلیشن شپس, اپنی دوستیاں یہ چھوڑنی پڑتی ہیں, فیس کرتے ہیں. ہمارے جو لڑکے لڑکیاں دین کی طرف آتے ہیں ان کو یہ چیزیں بہت سارے چیلنجز فیس کرنا پڑتا ہے. ہیرا, اور بھی آپ سے بات کرتے ہیں حجاب کے حوالے سے, اور خاص طور سے خواتین جو حجاب کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں اور جو حجاب کر رہی ہیں آلریڈی, ان کے لیے جو ہے مشکلات ہیں. لیکن جو حجاب نہیں کرتے اور ایک دم سے حجاب کے اس میں آتے ہیں تو انہیں کس طرح سے جو ہے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہیرا بتا بھی رہی ہیں. لیکن سب سے مین چیز جو بات ہے وہ میں ابھی آ کے پوچھتی ہوں. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے ہیں واپس. بات ہو رہی ہے خواتین کے حجاب پر اور ہمارے ساتھ ہیرا شیرازی ہیں. میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ ہیرا مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے بہت دیکھا ہے, بہت ساری مشکلات اور چیلنجز ہیں خواتین کو جو حجاب کرتی ہیں, اور بعض خواتین جو جس طرح آپ نے کہا نہیں کرتی حجاب, پھر حجاب کرنا شروع ہوتی ہیں, وہ ایک الگ چیلنج ہے. مگر کچھ خواتین جو حجاب کر رہی ہیں آلریڈی, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا آج کل اتنا ان ہے, سوشل میڈیا پہ ایک دم سے جو ہے آپ کسی فیملی ایونٹ میں کچھ اگر اس طرح سے حجاب نہیں کیا ہوتا تو آپ کی زندگی اور مشکل میں آ جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, پھر لوگ آپ کو جینے نہیں دے رہے ہوتے. تو اس صورتحال میں ذرا لوگوں کو بھی تو کوئی میسج دیں. بالکل, دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے حیا کی, ماڈسٹی کی, شرم کی. تو حیا تو انسان کی سوچ میں بھی ہونی چاہیے نا, انسان کے نگاہوں میں ہونی چاہیے, انسان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, انسان کے پاؤں میں ہونی چاہیے, انسان کے دل میں ہونی چاہیے, اس کے کان میں ہونی چاہیے. سوچ میں حیا یہی تو ہے کہ آپ نے ایسی بات سوچی بھی کیسے, کسی کے لیے آپ کرٹیسزم کرتے وقت سوچ ہی نہیں رہے, اور جیسے ہی آپ نے سوشل میڈیا پہ اب وہ کسی نے کسی بھی مقصد سے پوسٹ کی ہے,
آپ نے دیکھتے ہی ساتھ بس اپنے دل کی بھڑاس نکالنی وہاں پہ شروع کر دی اور ایک ہی لائن میں سب کو کھڑا کر دیا. آپ یہ بھی تو سوچیں کہ آج کسی کی بیوی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, کل کو اس جگہ پہ آپ کی بیوی, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے. تو اس پرسپیکٹو سے لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ کسی بھی عورت کو دیکھ کر اس کو کرٹیسزم کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ اگر کوئی نیکی کی طرف آ گیا اس کو اپریشیٹ کریں. بالکل. پچھلے یہ تو ہم تاریخ میں دیکھتے رہے کہ اپریشیٹ کی کسی کا کچھ بھی بیک گراؤنڈ ہے, کوئی کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہے, آپ اس چیز کے حقدار نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے معاشرے میں اس کو عزت دے رہا ہے تو آپ کوئی نہیں ہوتے کہ آپ کسی کے وقار کے بارے میں, اس کی عزت کے بارے میں, اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں. نو نیور, یو آر ناٹ الاؤڈ. آپ کو کسی صورت کی اجازت آپ کو دین اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی ایک مسلمان ہی نہیں ہے. بالکل وہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ نہ ہو. تو آپ اپنی زبان سے, ہم بول رہے نہیں ہوتے لیکن لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے دل کے جذبات ہوتے ہیں, ہماری زبان کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم بے دھڑک بغیر سوچے لوگوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ہم کیسے اپنے گھر کی بچیوں کو, اپنی گھر کی لڑکیوں کو, خواتین کو کیسے جو ہے وہ حجاب کرنا سکھائیں؟ آپ ان کو بتائیں کہ ہر جو قیمتی شے ہوتی ہے نا وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں ہر کتاب کو کیمسٹری ہو, بایولوجی ہو, کسی بھی کتاب کو کور کر کے نہیں رکھتے, لیکن جو اللہ کی قیمتی ترین, جو اللہ کی محبوب ترین کتاب ہے, جو اللہ نے اپنے محبوب کے قلب مطہر پہ نازل کی, جس کتاب کا بوجھ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے, تو اس کو, قرآن کو تو غلاف میں رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ قیمتی ہوتا ہے. لوگ اربوں روپے کے گھر بناتے ہیں لیکن اس کو غلاف نہیں کرتے, اس کو کور نہیں کرتے. اللہ کا گھر بڑا قیمتی ہے, وہ غلاف میں ہوتا ہے. تو آپ ان کو یہ بتائیے کہ ایک فرعون کی زوجہ ہے حضرت آسیہ جو جنتی ہیں, جو اس ماحول میں بھی کفر اور ظلم کے خلاف لڑتی رہیں, اور ایک حضرت نوح کی زوجہ ہے جو نبی کی زوجہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ پروردگار کی جانب سے ناپسندہ خواتین میں شامل ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن خواتین میں اپنا شمار کرنا چاہتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ آپ کا کہ آج کے پروگرام میں آپ آئی ہیرا. اور یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ اسلام نے جب خواتین کو عزت, وقار اور تحفظ دیا ہے تو اس تحفظ کو, عزت کو برقرار رکھنا ایک عورت کی خود کی بھی ذمہ داری ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں راحت گابا اس وقت, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھی سی آپ نعت ہمیں سنائیں گی, اور آپ سب کو میں یہی کہوں گی کہ اپنا اچھا سا دن گزاریے. اور جمعے کا دن ہے تو کہتے یہ ہیں کہ جتنی زیادہ آپ عبادت کر سکتے ہیں, درود شریف پڑھ سکتے ہیں, وہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ پانچوں وقت ہمیں اسی لیے بلاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ ہم اسے یاد رکھیں. اور کہوں گی یہی کہ ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ. ہماری طرف سے راحت آپ سے نعت سنیں گے. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سہارا بھی سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا. سہارا بھی سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا. نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ کوئی کام آئے تو
مدینہ یاد کر لینا عموم زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں عموم زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا اور سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم